بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن نمبر 16 الدرس السادس عشر پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم ضمائر کی وضاحت کرتے ہیں اور ضمائر میں پھر ضمیر مرفوع منفصل جو مفرد متکلم اور جمع متکلم تثنیہ بھی اس میں آتا ہے، اور اس کے لیے دو ضمیر استعمال ہوتے ہیں۔ انا یہ مفرد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس کا تثنیہ اور جمع کے لیے نحنو استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ تثنیہ مذکر ہو یا تثنیہ مؤنث ہو، جمع مذکر ہو جمع مؤنث ہو۔ تو نحنو میں 4 صیغے آتے ہیں اور انا میں 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک جملہ ہم لکھتے ہیں، مثلا میں بچہ ہوں۔ میں بچہ ہوں تو عربی زبان میں کے لیے انا آتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور بچہ کو عربی زبان میں طفلن کہتا ہے۔ انا طفلن، میں بچہ ہوں۔ اب اگر اس کا ہم جمع لکھیں، ہم بچے ہیں۔ ہم بچے ہیں تو ہم کے لیے عربی زبان میں نحن استعمال ہوتا ہے، گویا کہ یہ انا کا جمع ہے۔ نحن اطفال، نحن اطفال، ہم بچے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ، میں بچی ہوں۔ تو جس طرح پہلے ہم نے بتایا کہ انا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس پہلے جملے میں انا طفلن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا، تو یہاں بچی چونکہ مؤنث ہے اس کے لیے بھی وہی انا استعمال ہوتا ہے۔ انا طفلتن، وہ بچہ تھا، مذکر تھا تو اسی وجہ سے طفلن، اور اس کا تانیث جو ہے طفلتن آتا ہے۔ انا طفلتن، میں بچی ہوں۔ اس کا جمع اور تثنیہ ہم بچیاں ہیں۔ ہم بچیاں ہیں، تو یہاں پہ انا کا جمع اور تثنیہ دونوں اس کے لیے نحن آتا ہے۔ اس میں بھی جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے نحن آتا ہے، اسی طرح تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی نحن استعمال ہوتا ہے۔ نحن طفلتن کا جمع ہے طفلات، نحن طفلاتن، ہم بچیاں ہیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ، میں طالب علم ہوں۔ میں طالب علم ہوں، تو یہاں پہ میں کو عربی زبان میں انا کہتے ہیں، انا، اور طالب علم کو طالبن۔ میں طالب علم ہوں، انا طالبن۔ اب اس کا جمع ہم طالب علم ہیں،
ہم طالب علم ہیں تو اس ہم کے لیے نحنو، اور طالب علم طالب ان کا جمع ہے طلاب، نحن طلاب. اسی طرح اس کا جمع طلبتن بھی آتا ہے، طلباء بھی آتا ہے، طلاب بھی اس کا جمع ہے، جمع مکسر اسے کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور جملہ میں لیڈی ڈاکٹر ہوں. جس طرح ڈاکٹر کو عربی زبان میں طبیب کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک استعمال ہوا میں لیڈی ڈاکٹر ہوں، فیمیل. تو جس طرح ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر کو طبیبتن کہتے ہیں. انا طبیبتن، میں لیڈی ڈاکٹر ہوں. اب اس کا ہم جمع استعمال کرتے ہیں، ہم لیڈی ڈاکٹرز ہیں. تو ہم کے لیے عربی زبان میں نحنو استعمال ہوتا ہے، اور طبیبتن کا جمع ہے طبیبات، نحنو طبیباتن. نحنو طبیباتن، ہم لیڈی ڈاکٹرز ہیں. اسی طرح ایک اور جملہ میں لڑکا ہوں. لڑکے کو عربی زبان میں ولدن کہتے ہیں. انا ولدن، میں لڑکا ہوں. ہم لڑکے ہیں اس کا جمع بناتے ہیں، ہم لڑکے ہیں. تو ہم کے لیے عربی زبان میں نحنو، اور ولدن کا جمع ہے اولاد. ولدن اس کا تسنیہ ولدانی، اور اس کا جمع اولاد آتا ہے. نحنو اولاد، ہم لڑکے ہیں. اسی طرح ایک اور جملہ میں لڑکی ہوں. تو میں کے لیے عربی زبان میں انا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے لیے انا آتا ہے. اور لڑکی کو عربی زبان میں بنتن بھی کہتے ہیں اور ولدتن بھی کہتے ہیں، انا بنتن. اسی طرح یہاں پہ لڑکے کے لیے ولدن اور ابنن بھی کہتے ہیں، انا بنتن یا ولدتن بھی اسے کہتے ہیں. انا بنتن، میں لڑکی ہوں. ہم لڑکیاں ہیں. ہم لڑکیاں ہیں. تو ہم کے لیے عربی زبان میں نحنو استعمال ہوتا ہے، اور بنتن کا جمع بنات ہے. اسی طرح ولدتن کا جمع ولدات ہے. نحنو بناتن یا نحنو ولداتن. اسی طرح ایک اور جملہ میں استاد ہوں. تو میں کے لیے عربی زبان میں انا،
اور استاد کو عربی زبان میں مدرس یا معلم کہتے ہیں. انا مدرسن، اس کا جمع ہم استاد ہیں. تو ہم کے لیے عربی زبان میں نحنو، اور استاد کو عربی زبان میں مدرس، لیکن یہاں پہ ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے نحن مدرسون. نحن مدرسون. تو یہ متکلم مفرد اور جمع کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا مشق کیا. انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کے ساتھ ہم تثنیہ کا اضافہ کریں گے، کیونکہ یہ صرف مفرد اور جمع کے بارے میں ہم نے مشق کیا. آئندہ سبق میں انشاءاللہ مفرد متکلم، اسی طرح تثنیہ متکلم اور جمع متکلم، مؤنث اور مذکر دونوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا وضاحت کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.